وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات. أياما معدودات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه: إذا كان أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنة فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النيران فلم يفتح منها باب، وصفدت الشياطين ووردت الجن، ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله متقاء من النار وذلك كل ليلة. الحدیث كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں، ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اور ہر نعمت پر شکر اس ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اس سال کا رمضان عطا کیا، اور یہ رمضان کی پہلی شب ہے. اللہ نے ہمیں زندہ رکھا، توفیق دی کہ ہم عشاء کی نماز اور اس کے بعد تراویح کی نماز امام کے پیچھے ادا کریں. یہ اللہ عز و جل کی بہت بڑی ہم پر نعمت ہے. اس نعمت کا حق یہ ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اور شکر کا معنی یہ ہے کہ آدمی دل سے اس بات کا اعتراف کرے کہ نعمت اللہ نے مجھے عطا کی ہے، اور زبان سے اللہ کی تعریف، اس کی ثنا، اس کی بڑائی، اس کی کبریائی بیان کرے، اور اعضائے جسمانی سے اس کے احکام پر عمل کرے، اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کرے. میرے بھائی، کتنی بڑی یہ نعمت ہے کہ رمضان کی پہلی شب میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. رمضان آ گیا، الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ کا جتنا شکر کریں اس نعمت پر وہ کم ہو، کیونکہ بہت سارے لوگ آج سے پہلے دنیا سے چلے گئے، موت آ گئی، زندگی ان کی ختم ہو گئی، وہ قبروں میں سو رہے ہیں. اللہ نے مجھے اور آپ کو زندہ رکھا ہے، ہم زندہ ہیں. ابھی ہم نے نماز ادا کی، یہ اللہ کی نعمت ہے مجھ پر اور آپ پر. اس نعمت کا حق ادا کیا جائے، اللہ کا شکر ادا کریں اس نعمت پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان عطا کر دیا. اللہ نے ہمیں رمضان عطا کیا، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. کیوں؟ اس لیے کہ شکر سے نعمتیں باقی رہتی ہیں، نہ شکر سے نعمتیں چھین لی جاتی ہیں. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ماہ مبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
اللہ تعالیٰ اس کے ایک ایک پل، ایک ایک لمحے کی قدر کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سے یہ عہد کریں میں اور آپ کہ ہم اس سال کا رمضان اللہ کی عبادت میں، اس کی اطاعت اور فرمانبرداری میں، نیکیوں میں صرف کریں گے اور اوقات کی حفاظت کریں گے، ضائع ہونے سے اس کو بچائیں گے۔ میرے بھائی، ایام معدودات، یہ مہینہ گنتی دیکھیے، 29 شعبان تھی، چاند نظر آ گیا مملکہ میں الحمدللہ اور اعلان ہو گیا اور رمضان شروع ہو گیا۔ گنتی کے دن ہے یہ 29 یا 30، بڑی تیزی سے یہ دن ختم ہو جائیں گے۔ میں آپ سے آج کہہ رہا ہوں کہ جو جذبہ آج رات ہے یہ 29 یا 30 رمضان تک جذبہ باقی رہے۔ سستی کاہلی کو آنے مت دیں زندگی میں۔ عام طور پر یہ مشاہدہ ہے کہ رمضان کے ابتدائی راتوں میں یا ایام میں بڑی جد و جہد، بڑی چستی اللہ کی اطاعت میں دکھائی جاتی ہے، لیکن جیسے جیسے ایام گزرتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ انسانوں کی زندگیوں میں بہت سارے سستی اور کاہلی آ جاتی ہے اور شیطان کے حملے کا وہ شکار ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور آہستہ آہستہ آخری ایام میں آپ دیکھیں بالکل اب عید کا انتظار ہوتا ہے، یہ رمضان کب ختم ہو جائے، نعوذ باللہ ایسی حالت ہماری نہ ہو، بلکہ جو جذبہ آج ہے یہ آخری رمضان تک ہونا چاہیے۔ اب طے کر لیں، عہد کر لیں، اپنے جدول کو تیار کر لیں، اللہ کی کتاب کی کثرت سے تلاوت کریں گے، نیکی کریں گے اور گناہوں سے توبہ کریں گے، اللہ سے معافی مانگیں گے اور سنت کے مطابق روزہ رکھیں گے، ہر عمل اللہ کے لیے خالص کریں گے۔ آج سے رمضان شروع ہو چکا ہے، اب رات میں سحری ہے، آج پہلی انشاءاللہ، سحری بھی سنت کے مطابق ہوگی، روزہ بھی سنت کے مطابق ہوگا انشاءاللہ، اور افطار بھی سنت کے مطابق انشاءاللہ ہوگا۔ نمازوں میں سستی کاہلی نہیں کی جائے گی۔ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ہم پڑھیں گے، فجر کی نماز کے بعد ایک پارہ انشاءاللہ پڑھیں گے، بلکہ آج رات سونے سے پہلے ایک پارہ ہم پڑھ لیں، پہلا پارہ، کیونکہ مغرب سے پہلے خبر آئی، مغرب کے بعد اعلانات ہوئے، بہرحال رمضان شروع ہوا، شاید موقع نہ ملے، کسی کو نہیں ملا ہوگا قرآن پڑھنے کا موقع ہے، ابھی ہم نے قرآن سنا، اللہ اکبر، سورہ بقرہ کی آیتیں سنی، ایک ایک آیت، اللہ اکبر، کیا بتاؤں میرے بھائی، اللہ کا کلام دل کو چھوتا ہے، سیدھے ٹچ کرتا ہے اندر۔ اللہ کا کلام ہے یہ، جس کو ابھی امام حمزہ صاحب اللہ ان کو جزائے خیر دے، تجوید کے قواعد کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے ہمیں سنایا، ہم نے اللہ کا کلام سنا۔ کچھ مختصر سا خلاصہ آج کے اس درس میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، سورہ فاتحہ کا اور سورہ بقرہ کی کچھ آیتوں کا انشاءاللہ، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ اللہ کے کلام کو کثرت سے پڑھیے، آج سے شروع اللہ کا کلام پڑھنا انشاءاللہ، پہلے بھی پڑھے ہیں لیکن اب تو یہ وہ مہینہ آ گیا ہے جس مہینے میں قرآن اترا ہے۔ اللہ نے فرمایا شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔ کیوں؟ ھدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے میری اور آپ کی ہدایت کے لیے آسمان سے اپنی اس کتاب کو نازل فرمایا ہے۔ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک ساتھ اس مہینے میں قرآن اترا، اور اس مہینے کی ایک رات میں اترا، اور وہ ہے شب قدر، جو لیلۃ القدر ہے، جس کو آخر میں ہم تلاش کریں گے انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد آسمان دنیا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الگ الگ مکی اور مدنی دور میں، جب پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے، الگ الگ قرآن اترا، جنگوں میں اترا، سفر میں اترا، حضر میں اترا، کافروں نے اعتراضات کیے، الزام لگائے تو جواب میں اترا، سوالات کیے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو جواب میں قرآن اترا، الغرض یہ کہ غزوات میں قرآن اترا، مختلف واقعات ہوئے ہیں جس کے پس منظر میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ الغرض یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر مختلف ایام میں قرآن مجید کا نزول ہوا ہے۔ یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے میری اور آپ کی ہدایت کے لیے اتاری ہے۔ جو کتاب رمضان میں نازل کی گئی ہے، قرآن اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے اتاری ہے۔ اور آج کی تراویح کی پہلی رکعت میں آپ نے سنا ہوگا، آپ کو یاد ہوگا، سورہ بقرہ کی جو آیت پڑھی ہمارے امام صاحب نے، کیا تھی وہ آیت؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔
الف لام میم حروف مقطعات ہے، اس کا معنی سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا، یہی صحیح قول ہے۔ بعض لوگوں نے کوشش کی الف کا مطلب اللہ، لام کا مطلب جبریل، میم کا مطلب محمد، لیکن صحیح بات یہی ہے یہ سوروں کے شروع میں جو حروف مقطعات ہوتے ہیں جیسے یا سین کاف ہا یا عین صاد یا صاد الف لام را یا الف لام میم جیسے سورہ بقرہ کے شروع میں ہے، یہ حروف مقطعات ہیں، ان کا معنی سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا ہے۔ اللہ نے اس کے بعد بیان کرنا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب اللہ کی کتاب قرآن مجید، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کیا مطلب شک نہیں ہے؟ کہ اللہ نے اس کو نازل کیا ہے، اللہ کی طرف سے یہ کتاب انسانوں کی ہدایت کے لیے اتاری گئی ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور آج ہمارے امام صاحب نے جو آیتیں پڑھی ہیں ان میں وہ آیت بھی تھی جس آیت میں کافروں کو یہ بات بتائی گئی، تم کہتے ہو کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گڑھا ہے، اگر یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے تو اس کی جیسی ایک صورت لے کر آؤ، ایسا قرآن تم بھی بنا کے لاؤ۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، پڑھے سنے تھے نا، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ، تم نہیں کر سکتے ہو، تم اس جیسا کلام پیش نہیں کر سکتے ہو تو تم پھر آگ سے ڈرو جہنم کی، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی۔ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ عز و جل نے اتارا ہے، جبریل علیہ السلام لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تھے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، حرف حرف، اور اللہ کا کلام کا مطلب یاد رکھیے، اہل سنت الجماعت کا عقیدہ یہ ہے کلام اللہ کا مطلب اللہ رب العالمین کا حقیقت میں کلام، حروف اور آواز، اور صفت کلام اللہ عز و جل کی ایک صفت ہے، اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے، حقیقت میں بات کرتا ہے، اللہ کے جیسی کسی کی ذات نہیں تو اس کے کلام کے جیسے کسی کا کلام نہیں۔ اللہ کی ذات ہے، مخلوق کی ذات ہے، کیا اللہ کی ذات مخلوق کی ذات برابر ہے؟ نہیں، لیس کمثلہ شیء، اللہ کے جیسی کوئی ذات نہیں ہے۔ جب اللہ کے جیسی ذات نہیں ہے تو پھر اس کے جیسے صفات بھی کسی کے نہیں ہیں۔ اللہ سنتا ہے، اللہ دیکھتا ہے، اللہ جانتا ہے، انسان بھی سنتا ہے، انسان بھی دیکھتا ہے، انسان بھی جانتا ہے، لیکن جیسے اللہ کی ذات ویسے اس کا سننا، دیکھنا، جاننا، جیسے مخلوق کی ذات ویسے مخلوق کا سننا، جاننا، دیکھنا۔ انسان بات کرتا ہے جیسے انسان بات کرتا ہے اس کی ذات کے اعتبار سے، اللہ رب العالمین بات کرتا ہے یا نہیں؟ صفت کلام اللہ کی صفت ہے یا نہیں؟ کیا عقیدہ مسلمان کا ہونا چاہیے قرآن کی روشنی میں؟ اللہ تبارک و تعالی حقیقت میں بات کرتا ہے، جب چاہے، جس سے چاہے بات کرتا ہے۔ اللہ نے بات کی موسیٰ علیہ السلام سے، آگے پڑھیں گے اس کو ہم انشاءاللہ۔ اللہ نے فرمایا قرآن میں وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ، تکلیمہ، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی، حقیقت میں بات کی۔ موسیٰ علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بات کی، جی ہاں بات کی، جب طور سے واپس آ رہے تھے، جب اپنی اہل و عیال کو لے کر واپس آ رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے بات کی اور نبوت سے سرفراز کیا، ان کو نبی بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ اور قرآن کی دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، کافر کو مہلت دو یہاں تک کہ وہ اللہ کے کلام کو سنے۔ کیا مطلب اللہ کا کلام؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام قرآن مجید۔ تو یہ کلام جس کی آیتیں ابھی ہم نے سنی، جس کا خلاصہ ابھی آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، یہ اللہ کا حقیقت میں کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے جس سے چاہے بات کرتا ہے۔ دوسری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کلام کس لیے اتارا ہے؟ ہدی للناس، ہدی للمتقین، لوگوں کی ہدایت کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے اس میں۔ کیا مطلب ہدایت؟ اس میں راستہ ہے انسان کے لیے۔ آپ غور کیجیے اس مسئلے پر، اگر آدمی اللہ کے کلام کو پڑھتا ہے، جیسے پڑھیں گے ہم انشاءاللہ آج سے، سونے سے پہلے ایک پارہ، فجر کے بعد ایک پارہ، عورتیں گھر میں ظہر کے بعد ایک پارہ، مرد کل عصر کی نماز کے بعد ڈیوٹیوں سے واپس ہو کر ایک پارہ، ابھی ایک پارہ پڑھیں گے سونے سے پہلے، فجر کے بعد ایک پارہ پڑھیں گے، کل صبح انشاءاللہ کتنے ہو گئے؟ 2، کل عصر کے بعد جب ڈیوٹیوں سے واپس ہوں گے ایک پارہ پڑھیں گے، کتنے ہو گئے؟ 3، کل رات میں سونے سے پہلے ایک پارہ پڑھیں گے، کتنے ہو گئے؟ 4، کل رات تک انشاءاللہ، کل رات میں پھر درس ہوگا، 4 پارے پڑھ کے آئیں گے ہم انشاءاللہ۔ مسئلہ ہے کوئی؟ ابھی ڈیوٹیاں ہیں؟ نہیں ہیں، یہ قرآن کا مہینہ ہے،
اس مہینے میں نہیں پڑھیں گے تو کب پڑھیں گے قرآن؟ پڑھیے میرے بھائی پڑھیے، دل کو سکون ملتا ہے قرآن سے۔ قرآن میں ابھی امام صاحب پڑھ رہے تھے، جی چاہ رہا تھا یہ پڑھتے رہے سحری تک، جی چاہ رہا تھا پڑھتے رہے بس سحری تک اللہ کا کلام۔ اللہ کا کلام ہے میرے بھائی، کلام اللہ، پڑھیے اللہ کا کلام۔ سونے سے پہلے ایک بار آپ 2 گھنٹے میں پڑھ سکتے ہیں، 1.5 گھنٹے میں پڑھ سکتے ہیں۔ درس ہمارا 11 بجے تک انشاءاللہ ختم ہو جائے گا، 11 بجے سے لے کر آپ کو سحری تک ٹائم ہے، جائیے پڑھ کے سو جائیے، آپ مت سوئیے بغیر پڑھے۔ ایک پارا پورا پڑھ لیجیے، آپ ایک پارا پورا پڑھ لیجیے انشاءاللہ۔ فجر کے بعد کسی کی ڈیوٹی ہے؟ نہیں ہے، فجر کے بعد ایک پارا پڑھیے میرے بھائی۔ 1 گھنٹے میں آپ پڑھتے ہیں، 1 گھنٹہ رمضان میں 1 گھنٹہ نہیں نکال سکتے اپنے لیے؟ ایک ہاتھ پر نیکی ملے گی، نیکیوں کا مہینہ آ چکا ہے، یہ قرآن کا مہینہ۔ سب سے زیادہ اس مہینے میں جو کام کرنا ہے وہ قرآن کی تلاوت ہے، اللہ کے کلام کو سب سے زیادہ پڑھنا ہے۔ آرام سے پڑھ سکتے ہیں، عورتیں ظہر کے بعد کل اور ایک پارا پڑھ سکتی ہیں، مرد تو ڈیوٹیوں پر ہوں گے ظہر کے بعد، اگر وہ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن ظہر کے بعد میں وہ ٹائم بتا رہا ہوں جو آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ مجھے آپ کو معلوم ہے یہ بات، الا یہ کہ سستی اور کاہلی ہے، لیکن ہم کو سستی اور کاہلی نہیں کرنی ہے، کیوں؟ کیونکہ مہینہ ہے، قوا انفسکم، اللہ کہہ رہا ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا کان اول لیلۃ من رمضان، یہ امت کے لیے ہے نا حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے۔ آج پہلی رات ہے یا نہیں ہے؟ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا کان اول لیلۃ من رمضان، جب رمضان کی پہلی شب ہوتی ہے، فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، فلم یغلق منہا باب، پھر کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا ہے۔ اب دروازے کھلے کہ نہیں کھلے میرے بھائی؟ کتنے ہیں جنت کے دروازے؟ 8۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں، 8 دروازے جنت کے کھول دیے گئے ہیں میرے بھائی۔ مغرب سے آج کی سورج جو غروب ہوا نا، خبر تو بعد میں ملی ہوگی لوگوں، لیکن جنت کے دروازے کھل گئے۔ اب کھلا ہے یا نہیں دروازہ؟ جی، the doors are open، دروازے کھلے ہوئے ہیں جنت کے۔ کس کے لیے؟ کیا مطلب دروازے کھلے ہوئے ہیں؟ خالی سننا اور سو جانا، سستی کا ہی نہیں، جنت میں جانا، خود بھی جانا، فیملی کو بھی لے کے جانا، کیونکہ یہاں ہم فیملی کے ساتھ ہے، جنت میں نہیں رہنا ہے ساتھ میں، امی ابا بھائی بیوی بچوں کے ساتھ نہیں رہنا ہے۔ تو جنت میں کیا چیز ہمیں لے جائے گی؟ سب سے پہلے عقیدہ، لا الہ الا اللہ کا حق ادا کرنا، شرک نہیں کرنا، اگر شرک کیے ہیں تو توبہ، استغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگنا، اللہ معاف کر دے گا شرک سے۔ کبھی غیر اللہ سے مانگ لیے، ماضی میں غیر اللہ کے سامنے جھک گئے، یاد آ گیا تو اللہ سے معافی مانگ لیجیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے۔ ہمارا رب تواب ہے، توبہ قبول کرتا ہے، رحیم۔ سورہ فاتحہ پڑھے نا ہر رکعت میں امام صاحب، الرحمن الرحیم، یہ ہے ہمارا رب، اللہ رحم کرے گا میرے بھائی۔ معافی مانگ لیجیے اللہ سے، شرک سے معافی مانگ لیجیے۔ تو شرک کے ساتھ انسان جنت میں نہیں جا سکتا ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حقیقت کو بیان کیا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ یہ تو عدم مغفرت کے بارے میں۔ دوسری، ومن یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں نا۔ سنیے یہ آیت، اللہ فرماتا ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، یقیناً جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ رمضان کے 8 دروازے کھلے ہیں، لیکن شرک کریں گے تو آپ کے لیے دروازہ کھلا نہیں ہے، جنت حرام ہے آپ پر۔ اللہ مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے شرک سے، تو شرک نہیں کریں گے، شرک سے بچیں گے، عقیدت توحید ہو۔ آج سمر کورس چل رہا ہے سکر میں، بچوں کو ہم نے توحید کی باتیں بتائیں، آج شام میں 4:30 سے 6 بجے تک بچوں کا سمر کورس چل رہا ہے یہاں پر، وائس کا بچوں کو ہم نے آج توحید کی باتیں بتائیں۔ سب سے اعلیٰ اللہ ہے، سب سے بڑا اللہ ہے، سب کی دعائیں سنتا ہے، بچوں کو یاد کھلایا گیا آج۔ میرے بھائی، توحید کے بغیر جنت نہیں ملے گی، ایک بات۔ دوسری چیز، توحید کے بعد، اللہ کی رحمتوں کے بعد کیا چیز ہمیں جنت میں لے جائے گی؟ نیکیاں، نیکیاں لے جائیں گی۔ ایک مہینہ آ گیا نیکیوں کا، اور قرآن پڑھنا سب سے اچھی نیکی، افضل الذکر ہے۔ ایک آیت، ایک پارے میں کتنی آیتیں ہیں؟ ایک حرف پر 10 نیکیاں، 10 سے لے کر 700 تک۔ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا حدیث میں، الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف، 700 تک نیکی۔ اخلاص کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نیکیاں دیتا ہے۔ آپ پڑھتے جائیے قرآن، نیکیاں فرشتہ نوٹ کرتے جائیں گے، اور یہی نیکیاں کل قیامت کے دن ہمیں جنت میں لے جائیں گے، جو جنت کے 8 دروازے کھلے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا
جب پہلی رات رمضان کی ہوتی ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے، کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے، کوئی دروازہ کھلتا نہیں۔ تو جہنم سے بچنا ہے اس مہینے میں، توبہ کرنی ہے اللہ سے کہ اللہ ہمیں گناہوں سے معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو ختم کر دے، اللہ ہم سے غلطیاں جانے انجانے میں جو بھی ہوئی ہم سے ہم تجھ سے سچے دل سے معافی مانگ کے معاف کر دے اللہ۔ سحری کا وقت مغفرت کا وقت ہوتا ہے۔ سحری میں ذرا یاد رکھنا ایک حدیث، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب رات کا تیسرا آخری پہر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اترتا ہے اور اعلان ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، ہے کوئی ماننے والا کہ اس کو دوں، ہے کوئی بخشوانے والا کہ اس کو بخش دوں۔ ہم کو بخشوانا ہے یا نہیں؟ کیا کرنا ہے آپ کو؟ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا، سچے دل سے توبہ کرنی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ گناہ جہنم میں لے جائیں گے، کفر اور شرک کے بعد گناہ جہنم میں لے جائیں گے۔ آدمی جہنم میں دو قسم کے جائیں گے، ایک ہمیشہ رہنے کے لیے جائے گا اور وہ ہے کافر اور مشرک جو کفر اور شرک پر مر جائے، ہم تو بچے ہوئے ہیں الحمدللہ اس سے۔ دوسرا وہ آدمی بھی جہنم میں جائے گا جس نے بڑے بڑے گناہ کیے لیکن توبہ نہیں کی اور اللہ نے اس کے لیے جہنم لکھی۔ شرک کے علاوہ وہ آدمی بھی جہنم میں جائے گا جس نے اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کی اور اللہ نے چاہا کہ اس کو سزا دے۔ یہ دو شرطیں ہیں، توبہ نہیں کی کیونکہ توبہ کرے گا تو اللہ معاف کر دے گا، بڑے بڑے گناہ پورے بڑے گناہوں سے توبہ اللہ تعالیٰ آیتیں آ رہی ہیں، میں بتاؤں گا یہود و نصارہ کو اللہ نے دعوت توبہ دی ہے اللہ کو، لہٰذا یہ مہینہ توبہ کا مہینہ ہے۔ سحری میں ہم توبہ کریں گے ضرور انشاءاللہ۔ ہم میں سے ہر شخص گنہگار ہے، بعض گناہ بھول گئے ہیں، اللہ سے سچے دل سے معافی مانگیں، اللہ معاف کر دے گا انشاءاللہ۔ اللہ معاف کرتا ہے سب، اللہ پسند کرتا ہے۔ آپ آخری اشر میں نہیں پڑھیں گے تو اللہم انکا عفو تحب العفو، اللہ تو عفو کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی۔ ابھی امام صاحب نے معافی مانگی، ہم سب نے آمین کہا، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، بس آمین۔ تو توبہ کیجیے، سحری کے وقت اللہ معافی مانگیے اللہ سے، روزے کے وقت معافی مانگیے، افطار کے وقت معافی مانگیے، اللہ تعالیٰ معافی پسند کرتا ہے۔ تو ہم گناہوں سے معافی مانگ لیں گے جو جہنم میں لے جانے والی چیزیں ہیں، گناہوں کی سزا جہنم میں ملے گی۔ دیکھیے عام طور پر سمجھتے لوگ ہم شرک نہیں کریں ہم تو جنت میں پکے جائیں گے، اس کی کوئی آیت کوئی حدیث نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک، یہ کن لوگوں کے لیے ہے آیت؟ جس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا، اس کے علاوہ جو چاہے اس گناہ کو معاف کرے۔ یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو بغیر توبہ کے مر گئے، شرک کے علاوہ گناہ کیے۔ اب اللہ کی مشیت کے تحت ہوں گے وہ لوگ، اللہ چاہے گا تو معاف کر کے جنت میں داخل کرے گا، اللہ چاہے گا تو گناہوں کی سزا دے کر جنت میں داخل کرے گا، ہمیں کیا پتا۔ تو کیوں نہ معافی مانگ لیں، آج سے شروع کریں توبہ کرنا، معافی مانگنا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب پہلی رات رمضان کی ہوتی ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کوئی دروازہ نہیں کھلتا ہے، اور سرکش شیطانوں کو اور جنوں کو قید کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ شر نہ پھیلائیں۔ موت نہیں ہوتی ہے ان کی، مر گیا شیطان تو اس کا مطلب کسی میں کوئی برائی کو کسی کو وہ برائی پر نہیں ابھارے گا، لیکن حدیث میں کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ اس کو موت آتی ہے، وہ قید ہوتا ہے۔ تو آدمی قید میں رہ کر شر پھیلا سکتا ہے، زیادہ نہیں تو تھوڑا سا ہی۔ تو شیطان سے اپنے آپ کو بچانا اس مہینے میں، اور شیطان سب سے زیادہ سستی اور کاہلی بھی لایا۔ دیکھنا تراویح پڑھے، درس سنے، سو جاؤ تھک گئے، وہ بولتے ہو لوگ ایسے بیٹھ کے، اب تم ایک پارہ پڑھتے قرآن، 1 گھنٹہ چاہیے اس کے لیے، صبح آفس جانا نہیں ہے، سو جاؤ۔ ہاں یہ بھی صحیح ڈالے گا، خطرناک چیز ہے وہ۔ کون؟ سورہ بقرہ کی آیتیں سنیں، آدم علیہ السلام کا واقعہ سنیں، سورہ بقرہ میں کیا ہے؟ پہلے پارے میں آدم علیہ السلام کا واقعہ، بھٹکایا یا نہیں بھٹکایا؟ خطرناک طریقے سے بھٹکایا۔ بولا آپ کو معلوم اللہ نے کیوں روکا ہے؟ آدم اور حوا کو بولا، کیا بولا؟ آپ کو معلوم آپ دونوں کو اللہ نے کیوں اس درخت کے پاس جانے سے روکا ہے؟ اگر وہ درخت کے پاس جائیں گے تو آپ دونوں فرشتے بن جائیں گے یا ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اور زبردست ڈور سے آیا، وہی ڈور سے آتا ہے انسانوں میں، انی لکما لمن الناصحین، میں تم دونوں کا ویل وشر ہوں۔ بولا کیا بولا؟ میں تم دونوں کا ویل وشر ہوں۔ ویل وشر بولتے نا، جلدی سمجھنے کے لیے انگلش بول دیا میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ اچھا یہ آدمی میری بھلائی چاہ رہا ہے، یہ ڈور ہے اس کا خطرناک۔ آدم علیہ السلام سوچے، ان کی بیوی حوا، یہ ہماری خیر چاہ رہا ہے، ہم سے کہہ رہا ہے کھا لو ہمیشہ رہو گے یہاں یا فرشتے بن جاؤ گے، چلو کھا لیے۔ اللہ نے کہا میں نے تمہیں منع کیا تھا، جنت سے نکالے گئے، مقدر تھی چیز، لیکن بتانا مقصود کیا ہے؟ شیطان ایک خطرناک ڈور سے آئے گا اور وہ ہے خیر خواہی۔ میں تمہاری بھائی، تم آفس جانا ہے کل، ایسے ڈالے آفس جانا ہے صبح اٹھ کے،
روزہ بھی رکھنا ہے، سحری کو بھی اٹھنا ہے، کل تک سحری کو نہیں اٹھا، سحری کو اٹھنا ہے، اب ایک پارا پڑھ کے سوئے تو سحری میں کیسے اٹھو گے تم؟ چھوڑ دو۔ اس کا ٹارگیٹ یہ ہوگا کہ میں اور آپ کسی طریقے سے نیکیوں سے دور ہو جائیں، نیکیوں سے دور۔ اب پڑھیں گے، سوئیں گے بھائی ایک پارا، مسئلہ مہمان اگر گھر میں آ جائے رات میں 12 بجے تو 1 گھنٹہ دے سکتے ہیں نا مہمان کو، یہ رمضان مہمان ہے میرا بھائی، کیا اس کے لیے ہم قرآن نہیں پڑھ سکتے اپنے آپ کے لیے؟ اللہ اکبر، ایک ایک حرف پر مجھے اور آپ کو نیکی ملے گی، لہٰذا قرآن پڑھ کر سوئیے۔ یہ شیطان جو ہے بہت خطرناک ہے، ابلیس، یہ آئے گا، رمضان میں بھی آتا، سستی کا ہے، سستی نہیں کرنا ہے رمضان میں۔ نبی علیہ السلام نے آگے فرمایا، جب پہلا رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کوئی دروازہ کھلتا نہیں ہے، اور شیطانوں کو قید کر لیا جاتا ہے، اور اعلان کرنے والا فرشتہ اعلان کرتا ہے۔ کیا اعلان ہوتا ہے بھائی؟ یا باغی الخیر اقبل، اے خیر چاہنے والوں آ جاؤ، آؤ رمضان آ گیا، خیر کا مہینہ ہے، لوٹو خیر، نیکیاں، آ گیا، چانس مل گیا، زبردست چانس ہے یہ نیکیاں کمانے کا، کرو جو نیکیاں کر سکتے ہو۔ افطار کرانا، سحری کرانا، غریبوں کی مدد کرنا، مسافروں کی مدد کرنا، پڑوسیوں کا خیال کرنا، رشتہ داروں کا خیال کرنا، ماں باپ کی خدمت کرنا، ہاں کرو نہیں، دعا کرنا، توبہ کرنا، قرآن پڑھنا، بیماروں کی تیمارداری کرنا، جنازے میں شریک ہونا، ہاں کیا کیا کرنا ہے، مسجد کی خدمت میں رکھنا، علماء کی خدمت میں رہنا، علم حاصل کرنا، ہاں کرو خیر کے کام، اچھی بات کرنا۔ بیوی کے ساتھ اگر معاملہ یا کسی اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ معاملہ صاف نہیں تھا، اس کو صاف کرنا، معاملے کو، دلوں کو صاف کر لینا۔ اللہ اکبر، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر تلاش کرنے والوں آگے بڑھ جاؤ، آ گیا مہینہ رمضان کا، اے شر کو تلاش کرنے والوں پیچھے ہٹ جاؤ۔ اور آخری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر رات جہنم سے کچھ لوگوں کی گردنوں کو آزاد کرتا ہے۔ آج سے شروع جہنم سے آزادی چاہیے نہیں چاہیے بتائیے؟ مجھے تو چاہیے بھائی، آپ کو بھی چاہیے نا؟ یقیناً جواب ہم سب کا ایک ہی ہے، ارے بھائی جہنم سے آزادی کیوں نہیں چاہیے؟ نہیں جانا ہے جہنم میں، آگ جلنا، سانپ بچھو پیپ خون، یہ سب قرآن کی آیتوں میں ہے، نہیں چاہیے۔ گرمی، سخت حرارت، شدت، اوڑھنا بچھونا آگ کا نہیں، اوڑھنا، نیچے بھی آگ اوپر بھی آگ، بلینکٹ نیچے بھی آگ اوپر بھی آگ، دائیں بھی آگ بائیں بھی آگ، سب آگ ہی آگ، گرمی نہیں آگ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا، دنیا میں تمہیں جو سخت گرمی ہوتی ہے یہ جہنم کا اثر ہے، اور دنیا میں جو سخت جہنم کی سانس کا اثر ہے، اللہ نے جہنم کو 2 سانس کی اجازت دی جب جہنم نے اللہ سے شکایت کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اشتکت النار الی ربها، آگ نے، جہنم کی آگ نے اپنے رب سے شکایت کی اور کہا کہ میرے ایک حصے نے دوسرے حصے کو ختم کر دیا ہے، میں ختم ہو رہی ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو 2 سانس کی اجازت دی۔ صحیح حدیث ہے، سند اور متن دونوں صحیح ہیں حدیث کے بھائی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے 2 سانس کی اجازت دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آگے فرمایا تمہیں جو دنیا میں سخت گرمی ہوتی ہے یہ جہنم کی سانس کا اثر ہے، دنیا میں جو سخت سردی ہوتی ہے یہ جہنم کی سانس کا اثر ہے۔ سانس کا اثر، ڈگری کیا چل رہی ہے؟ کم ہے یہاں، حدیث میں دنیا ہے، جدہ نہیں ہے، یہ تو جدہ کا ٹیمپریچر آپ دیکھ رہے ہیں آج۔ دنیا میں سخت گرمی کہاں ہو رہی ہے؟ کیا ڈگری ہے؟ کہاں تک پہنچی ڈگری؟ یہ جہنم کی سانس کا اثر ہے۔ سانس کا یہ اثر، سانس والی جہنم کا کیا حال ہوگا میرے بھائی؟ کیا بچنا ہے یا نہیں بچنا ہے جہنم سے؟ یقیناً بچنا ہے۔ اچھا اپنے آپ کو بچانا ہے؟ جی ہاں۔ بیوی بچوں کو نہیں، ان کو چھوڑ دینا ہے، وہ فلم گانے بجانے رمضان کے اسپیشل پروگرام دیکھتے رہے، نہیں ان کو بھی بچانا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو اپنی جانوں کو بچاؤ۔ پہلے کس کو بچانا؟ اپنے آپ کو بچانا۔ آگ لگے تو پہلے بھاگتا ہے آدمی فوراً، آگ لگے کہیں کچھ مسئلہ، لوگ ایکسیڈنٹ نہیں دیکھتے، معلوم آپ کو ڈرتے ہیں لوگ، جو ہے مردوں کو نہیں دیکھتے، بہت سارے لوگ ہوتے نہیں بھائی ڈر ہوتا مردے کو دیکھنے سے، ارے قبر کو دیکھو، نہیں قبر میں اترنے سے ڈرتے ہیں بہت سارے لوگ، وہ تو نہیں قبر میں نہیں اترتا میں، آپ اتریے، اپنے ابا کے قبر میں بھی نہیں اترتا، ڈرتا اس ڈر، ارے قبر میں کیسے جاؤں، مجھے ڈر ہوتا ہے۔ کسی کو اندھیرے سے ڈر ہوتا ہے، کسی کو قبر سے ڈر ہوتا ہے، کسی کو مردے کو دیکھ کر، کسی کو ایکسیڈنٹ سے ڈر ہوتا ہے، اور ہم میں سے ہر شخص آگ سے ڈرتا ہے، ہم میں سے ہر شخص آگ سے ڈرتا ہے، لیکن کام آگ میں لے جانے والے کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔ میں اور آپ اپنے آپ کو جہنم سے بچائیں، اپنے آپ کو نہیں بچائیں گے ہم، بچانا، اور وَأَهْلِيكُمْ، اپنے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو بھی بچاؤ۔
ہر وہ چیز جو جہنم میں لے جانے والے، کفر جہنم میں لے جائے گا. الحمدللہ بچے ہوئے ہیں. اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ایمان پر موت دے دے ہم سب کو، ایمان پر باقی رہے، ایمان پر موت دے دے، کفر سے بچائے ہم سب کو. آمین. کیوں ایسے ہوتا ہے کہ مومن کافر، ابھی کل یا پرسوں ہم نے سنا کہ مسلمان لڑکی نے جو ہے کرسچن لڑکے کے پیار کے چکر میں جو ہے اس سے شادی کر لی اور اس کا مذہب قبول کر لیا، کرسچن بن گئی، مسلمان بچی. دیکھیے تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان پر ہماری موت دے دے، اسلام پر ہماری موت دے دے. کفر جہنم میں لے جانے والی چیز ہے. جہنم سے کیسے بچانا ہے؟ کفر سے توبہ کرنا، اللہ سے ہمیشہ دعا کرنا اللہ ایمان پر زندگی دے، ایمان پر موت دے. دوسری چیز شرک، شرک بھی جہنم میں لے جائے گا، اور اگر شرک پر مر جائیں گے، توبہ نہیں کریں گے، ہمیشہ جہنم میں جائیں گے. قرآن کی آیتیں اور حدیث سے تو شرک سے بھی توبہ کریں گے. تیسری چیز جو جہنم میں لے جائے گی کیا ہے؟ بڑے بڑے گناہ. چھوٹے گناہ تو وضو سے اور عمرے سے جمعہ سے معاف ہو جاتا ہے. میں بڑے گناہ اس لیے کہہ رہا ہوں، بڑے گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے. لہٰذا بڑے گناہوں سے بچنا ہے، کفر سے بچنا، شرک سے بچنا، بڑے گناہوں سے بچنا. چھوٹوں سے بھی بچنا. کیوں؟ کیونکہ چھوٹے چھوٹے جمع ہو کر بڑے بن جاتے ہیں. علماء کا فتویٰ ہے، صحابہ کا سلف کا فتویٰ ہے، تم بچو چھوٹے گناہوں سے. بلکہ بعض اشعار ہیں سلف نے بیان کیے ہیں، تم چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچو جیسے تم بڑوں سے بھی بچتے ہو، یہی تقویٰ ہے. کیا تمہیں نہیں پتا پہاڑ ریزے ریزے سے مل کر بنتا ہے؟ پہاڑ جو ہے بڑا ایک پتھر نہیں ہوتا ہے، کنکرے جو چھوٹے چھوٹے پتھر مل کر ایک پہاڑ بنتا ہے. تو ایسے نہ ہو کہ چھوٹے گناہ کرتے جا رہے تو چھوٹا نہیں رہتا، پھر بڑا بن جاتا ہے. اور بہت اچھا قول ہے سلف کا، کہتے ہیں بڑا گناہ توبہ سے باقی نہیں رہتا، چھوٹا گناہ اصرار یعنی کنٹینیو کرنے سے چھوٹا نہیں رہتا. بڑا گناہ توبہ سے ختم ہو جاتا ہے، چھوٹا گناہ مسلسل کرتے رہے چھوٹا گناہ تو وہ چھوٹا نہیں رہتا ہے، پھر کیا بن جاتا ہے؟ بڑا. لہٰذا اس سے اپنے آپ کو بچانا، اپنے گھر والوں کو بچانا. یہ مہینہ آ چکا ہے میرے بھائی، اس مہینے میں جو ہے ہم عزم کریں کہ اپنے آپ کو بچائیں گے. آئیے میں مختصر سا خلاصہ آپ کی خدمت میں رکھوں سورہ فاتحہ کا. پہلے ہم اور آپ نے سورہ فاتحہ امام صاحب سے سنی اور سنیں گے. ہر رکعت میں امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، آپ نے دیکھا. اور میں آپ کو اس سے پہلے خوشخبری سناؤں. پہلی خوشخبری یہ کہ الحمدللہ رمضان ہمیں مل گیا، اللہ کی بہت بڑی نعمت مل گئی. یہ بہت بڑی خوشخبری ہے ہم سب کے لیے کہ اللہ کو اس سے خوش ہونا چاہیے ہمیں کہ ہمیں رمضان اس سال کا مل گیا الحمدللہ. دوسری خوشخبری آپ لوگوں کے لیے خاص طور سے، آپ نے ابھی امام صاحب کے پیچھے تراویح کی نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ ابھی تک پڑھی. سن لیجئے خوشخبری. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام الليل. جو امام کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے تراویح کی، جب تک کہ امام سلام پھیر کر نہ جائے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوری رات کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا ثواب دیا جاتا ہے. مبارک ہو آپ سب کو میرے بھائی. آپ کتنے بجے تک پڑھے؟ 1 گھنٹہ ہوئی تراویح؟ میں نے تو ٹائم نہیں دیکھا. کتنی ہوئی تراویح؟ 1 گھنٹے کی تراویح ہوئی، پوری رات قیام اللیل کا اجر مل گیا ہمیں. نص کی روشنی میں اللہ کے رسول نے فرمایا جو امام کے ساتھ تراویح کے لیے کھڑا ہوتا ہے یہاں تک کہ امام سلام پھیر کے جائے تو پوری رات قیام اللیل کا اجر اس کو ملتا ہے. پوری رات قیام کا، رات کی نماز کا اجر اس کو ملتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عظیم ترین اجر سے محروم نہ کرے. آمین. اس کے بعد معزز سامعین، آپ اور ہم تشریف فرما ہیں قرآن کے خلاصے کو سمجھنے کے لیے. تو سورہ فاتحہ بہت عظیم ترین سورہ مبارکہ ہے، جس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت اہم باتوں کو ذکر کیا ہے جو بار بار جو ہے ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں. اور یہ بہت عظیم ترین سورہ ہے، سورہ مبارکہ ہے. اس سورہ کے بہت سارے نام ہیں جیسے ام الکتاب، الشفاء، الوافیہ، الکافیہ، السبع المثانی، القرآن العظیم یا ام القرآن. یہ سب جو ہے سورہ فاتحہ کے الگ الگ نام ہیں. یہ سب جو ہے سورہ فاتحہ کے الگ الگ نام ہیں. سورہ فاتحہ قرآن مجید کی بہت عظیم ترین سورہ مبارکہ ہے. ٹھیک ہے. ام الکتاب اسی کا نام، الشفاء کیونکہ سورہ فاتحہ میں شفا ہے اس لیے اس کو ام الکتاب یعنی کتاب کی اصل، یعنی اصل ہے یہ سورہ فاتحہ، اس لیے الوافیہ انسان کو بچانے والی، الکافیہ کافی ہونے والی، السبع المثانی 7 آیتیں ہیں سورہ فاتحہ کی جو بار بار تلاوت کی جاتی ہیں، اور ام القرآن قرآن کی اصل سورہ یہ سورہ فاتحہ ہے. اس کے بارے میں نبی علیہ السلام کی بہت ساری حدیثیں ہیں جس میں سے ایک حدیث یہ ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحہ الکتاب. اس آدمی کی نماز نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا ہے. اتنی اہم ترین یہ سورہ ہے سورہ فاتحہ کہ جس کے بغیر انسان کی نماز نہیں ہوتی، انسان کی نماز نہیں ہوتی. یہ دوسری حدیث شریف میں نے بیان فرمایا جس نے جو ہے نماز پڑھی اور سورہ فاتحہ نہیں پڑھی وہ نامکمل ہے، نامکمل ہے، نامکمل ہے. اسی طریقے سے سورہ فاتحہ شفا ہے. یہ اس میں شفا اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے. آپ پڑھیں گے، دم کر لیں گے اپنے اوپر یا مریض پر دم کریں گے تو اس سے انشاءاللہ باذن اللہ شفا ہوگی. تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ اس عظیم ترین سورہ مبارکہ میں کیا
کیا باتیں ہیں آخر اس عظیم ترین سورہ مبارکہ میں؟ سب سے پہلے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ سب اللہ کی تعریف اور اس کی حمد اور اس کی بزرگی بیان کی گئی ہے۔ اس کو یاد رکھیے۔ میں سورہ فاتحہ کو خاص طور سے کہہ رہا ہوں کہ بار بار ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہ پڑے، کیونکہ اسی سے جو ہے قرآن کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ بقرہ سے پہلے سورہ فاتحہ ہے، آپ ہم جانتے ہیں اس چیز کو، بڑی عظیم ترین سورہ ہے۔ دیکھیے الحمدللہ رب العالمین، ترجمہ آپ جانتے ہیں، پڑھے ہوں گے آپ، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ صحیح ہے نا؟ تمام تعریف، الحمد، تمام تعریف للہ، اس اللہ کے لیے رب العالمین جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اللہ کے لیے تعریف کی گئی ہے اس آیت میں کیونکہ اللہ تعالیٰ رب ہے۔ کس کا رب ہے؟ سارے جہان کا۔ جہان بہت ہے، ایک انسانوں کا جہاں ہے جس میں ہم بستے ہیں، ایک فرشتوں کا جہاں ہے جس میں جبریل اور اسرافیل اور ملک الموت فرشتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے ایک ہے جنوں کا جہاں جس میں جن اور شیاطین رہتے ہیں۔ تو مختلف عالم ہے، عالم یعنی جہاں یا دنیا، عالمی پلورل ہے عالم کی۔ تو رب العالمین اللہ تعالیٰ سب کا رب ہے، سارے جہانوں کا۔ میرا رب، آپ کا رب، انسانوں کا رب، جانوروں کا رب، فرشتوں کا رب، جنوں کا رب، شیطانوں کا رب، سب کا رب ہے اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ سب کا رب ہے۔ اور رب کا کیا معنی ہے بھائی؟ رب زبردست نام ہے اللہ تعالیٰ کا۔ آپ قرآن میں غور کیجئے دعاؤں پر، امام صاحب نے بھی وتر میں جو دعا پڑھائی اس میں ربنا ربنا بہت استعمال کیا ہے، اور کیا ہوگا آپ نے۔ تو رب جو ہے اللہ تعالیٰ کا وہ بڑا عظیم ترین نام ہے جس نام کو انبیاء نے اپنی دعاؤں میں استعمال کیا ہے۔ اب دیکھیے آدم علیہ السلام کی کیا دعا ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا، رب استعمال کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، ربی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ربی زدنی علما، اور ایک دعا جو آپ رکن یمانی حجر اسود کے بیچ میں پڑھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا۔ ایسے اگر آپ غور کریں قرآن میں تو رب والی دعا، رب کے نام سے دعائیں بہت ملیں گی آپ کو جو پیغمبروں نے اللہ سے کی ہے۔ رب ارحمہما، والدین کے لیے دعا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ تو یہ رب بہت اچھا نام ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے، کیونکہ رب کے کئی معنی ہیں۔ ایک معنی رب کا پیدا کرنے والا، دوسرا معنی مربی تربیت کرنے والا یعنی، اور ایک معنی مالک، اور ایک معنی مدبر کائنات کا نظام چلانے والا۔ یہ سب معنی رب کا معنی ہے۔ تو اس میں کئی عظیم معنی پائے جاتے ہیں، اسی لیے پیغمبروں نے رب کے نام سے اللہ کو پکارا اور اللہ سے دعائیں کی، ٹھیک ہے؟ تو الحمدللہ رب العالمین، اللہ اس میں ہم اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں۔ اور کیوں نہیں کریں گے تعریف اللہ کی؟ آج جو سورہ بقرہ کی آیت امام صاحب نے پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ نے جو پہلا حکم انسانوں کو دیا توحید کا، عبادت کرنے کا، فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے دنیا کے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ اس کے بعد جو آیتیں امام صاحب نے پڑھی آج کی تراویح میں، الذی خلق لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل لکم من السماء، یہ جو آیتیں پڑھی اس میں یہ بات بتائی گئی کہ رب کی عبادت کیوں کرنا، اس لیے کہ رب العالمین وہ ہے جس نے ہمیں اور ہم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، زمین کو بچھونا بنا دیا، آسمان کو چھت بنا دیا، آسمان سے بارش برساتا ہے، زمین سے غلہ رزق اناج نکال کے ہم کو دیتا ہے تاکہ ہم کھائیں اور زندگی بسر کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے سب، اسی لیے اس کی عبادت ہم پر فرض ہے اور اس کا حق ہے یہ کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف و ثنا۔ اور تعریف کیوں نہیں کریں گے جب اللہ نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا اور ہمارے کھانے پینے کی تمام چیزیں مہیا کی، یہ رات بنائی اور دن بنائے، یہ آسمان، یہ زمین، یہ بڑے بڑے پہاڑ، اور ہمارے لیے ساری انسانیت، ساری دنیا کام کر رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ہم پر نعمتیں ہیں، لہٰذا ہم اس کی تعریف کریں گے۔ الحمدللہ پڑھیں گے، سبحان اللہ پڑھیں گے، لا الہ الا اللہ پڑھیں گے، اللہ اکبر پڑھیں گے، ہر طریقے سے اللہ کی تعریف کریں گے۔ ہم جتنی اللہ کی تعریف کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا اجر دے گا۔ آپ کو معلوم ہے وہ حدیث شریف، جس حدیث شریف میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی کے لخت جگر کو، جب 15 منٹ اور باقی رہ گئے، 16 منٹ صرف، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے جب کسی کے لخت جگر کو، عزیز کو موت دیتا ہے تو فرشتوں کو یہ بھیجتا ہے یہ کہہ کر، ذرا جا کے دیکھو تو میرا بندہ کیا کہہ رہا ہے۔ موت ہو گئی گھر میں عزیز کی، عزیز یعنی پیارے کی، ہمارے جو پیارے ہیں، چاہے پیاری امی، پیارے ابا، پیاری بیوی، پیارا بچہ، کوئی بھی ہو، عزیز ہمارے لیے، ہمارے جو پیارے ہیں، قریبی ہیں ہمارے، جن کو ہم چاہتے ہیں، ان کی موت ہو گئی۔ اب اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے جا کے دیکھو میرا بندہ کیا کہہ رہا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ تیری حمد بیان کر رہا ہے۔ تکلیف ہے،
مصیبت ہے، گھر میں موتا ہے، اللہ کی تعریف کر رہا ہے، ہر حال میں اللہ کی بڑائی ہے۔ کیوں؟ اللہ کا فیصلہ تھا، اللہ نے دیا، اللہ نے لیا، جیسے کہ حدیث میں ہے نا، تو اللہ کے فیصلے پر راضی ہو۔ جو آج وطر میں امام صاحب نے جو دعائیں کی اس میں بھی یہ بات، اللہ تیرے فیصلے سے ہم راضی ہیں، گزر چکے ہیں بہت سارے، ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کی گئی جو رمضان میں نہیں ہیں اس سال، جو عزیزیہ میں جن کا انتقال ہوا یا جدہ میں یا عام طور پر دنیا میں جن کا انتقال ہوا، تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی، اللہ کی تعریف ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے میرے اس بندے کے لیے ایک محل بناؤ جنت میں اور اس کا نام بیت الحمد رکھو۔ یہ ہے حمد، لہٰذا ہمیشہ ہماری زبان پر اللہ کی تعریف کو یہ یاد رکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ الرحمن الرحیم کا معنی، اس میں بھی اللہ کے اسماء حسنیٰ کا ذکر ہے، رحم کرنے والا نہایت، الرحمن رحم کرنے والا، الرحیم رحم کرنے والا، لیکن دونوں کا معنی جو اہل علم نے بیان ہے، الرحمن میں جو رحمت ہے صفت وہ عام ہے، آپ دیکھیں ساری دنیا پر اللہ کی رحمت ہے نا۔ بھائی ایک آدمی ہم تو ارے بھائی میں اتنا پابند ہوں، یہ اتنا گنہگار ہے، وہ بھی کھا رہا میں بھی کھا رہا، تو وہ جو کھا رہا ہے وہ اللہ کی رحمت ہے نا۔ کافر جو مشرک کافر گنہگار کھا رہے ہیں یا نہیں کھا رہے ہیں، اللہ کی نعمتیں پی رہے ہیں، پانی نعمت ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحم کرتا ہے۔ الرحمن میں جو صفت ہے، الرحمن میں جو صفت ہے وہ سب کو شامل ہے، چاہے پابند ہو یا پابند نہ ہو آدمی، مومن ہو یا کافر ہو، وہ مطلب ہے۔ اور رحیم یہ وہ خاص صفت ہے جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے نیک ایمان والے اور نیک عمل کرنے والے بندوں پر کرے گا اور ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ الرحیم میں جو صفت ہے رحمت ہے، تو یہ اللہ کی ہم تعریف، اللہ کے اسماء و صفات کو بیان کر رہے ہیں۔ مالک یوم الدین، کیا مطلب اس کا؟ قیامت کے دن کا بادشاہ، قیامت کے دن کا مالک۔ اللہ کیا دنیا کا مالک نہیں ہے؟ دنیا کا بھی مالک ہے، لیکن اللہ نے لوگوں کو بھی مالک بنایا ہے، اختیار دیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ امتحان ہے دنیا۔ آپ گھر کے مالک، کوئی حکومت، کوئی ملک کا مالک، کوئی کمپنی کا مالک، لو اب دیکھے گا اللہ تعالیٰ آزماتا ہے کہ یہ عدل کرے گا یا ظلم کرے گا، لیکن قیامت کے دن صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم چلے گا۔ دنیا میں اختیارات اللہ تعالیٰ نے بندوں کو دیے ہیں نا، ہم جیسے چاہے جو ہے فیصلہ کرتے ہیں گھر میں، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں پوچھے گا ہم سب کو، حدیثوں میں موجود ہے۔ لیکن قیامت کے دن کا مالک کون ہے؟ اللہ، وہاں کسی کی نہیں چلے گی، صرف اللہ کا حکم چلے گا، مالک یوم الدین۔ اس کے بعد یہ سب اللہ کی تعریف، اس کی بزرگی، اس کے اسماء الحسنیٰ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی ہم مدد مانگتے ہیں۔ ہم بندہ اس میں اپنے عمل کو پیش کر رہا ہے، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، مطلب تیرے سوا کسی اور کی نہیں کرتے اللہ، ہم مانگتے ہیں تجھ سے، جھکتے ہیں تیرے سامنے، سجدے تیرے، نظر و نیاز تیرے نام پر، اور طواف تیرے گھر بیت اللہ کا، ہاتھ اٹھتے ہیں تیرے سامنے، اولاد مانگتے ہیں تجھ سے، شفا مانگتے ہیں تجھ سے، مغفرت مانگتے ہیں تجھ سے۔ ایاک نعبد، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، تیرے سوا کسی کی ہم عبادت نہیں کرتے۔ کیوں؟ لا الہ الا اللہ۔ کیوں؟ اس کا جواب لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی حقیقت میں معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اسی لیے ایاک نعبد و ایاک نستعین، مدد بھی تجھ سے ہی مانگتے ہیں، وہ ان چیزوں میں جس میں تیرے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا، ورنہ اگر انسان کی مدد کر سکتا ہے تو مدد مانگنا غلط نہیں ہے۔ جیسے سامان میں اٹھا کے جا رہا ہوں، آپ میری بلڈنگ کے ہیں تو آپ تھوڑی میری مدد کریں گے تو یہ شرک نہیں ہے، ایاک نستعین کے خلاف نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہیں۔ استعانت کون سا شرک ہوگا؟ اللہ ہی سے، ارے اللہ کے سوا بندے نہیں کر سکتے ہیں، ان چیزوں میں بندوں سے مدد مانگنا، جیسے قبر والے سے مدد مانگ رہے، قبر والے مدد کر سکتے ہیں؟ زندہ تو آپ کی کیس چاول کی تھیلی اٹھا کے پہنچا دے گا، ٹماٹر کا کارٹون پہنچا دے گا زندہ آدمی، قبر والے پہنچا سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو ان سے مدد مانگنا جس میں وہ طاقت نہیں رکھتے ہیں، یہ شرک ہے۔ اسی طریقے سے غیر اللہ سے ایسی مدد مانگنا جو اللہ کے سوا کوئی، جیسے اولاد، شفا، جنت ہونا، جہنم، مدد چاہیے، اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا آپ کو یہ چیزیں، تو ایسی چیزوں میں غیر اللہ سے، یا جس میں غیر اللہ نہ دے سکتے ہیں، نہ استطاعت ہے، تو وہاں غیر اللہ سے مدد مانگنا غلط ہوگا۔ ایاک نستعین کا یہ مفہوم ہے۔ اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم، میرے بھائی یہ ہے اصل، رمضان آ گیا، سورہ فاتحہ سمجھ کے چلے جائیے، اللہ تعالیٰ کا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا، مطلب راستے ٹیڑھے بھی ہیں دنیا میں، ورنہ مستقیم کا کیا مطلب ہوتا؟ المستقیم، اللہ نے فرمایا الصراط المستقیم، بندے اللہ کی تعریف کرتے ہوئے، اس کی بزرگی بیان کرتے ہوئے، اپنے عمل کو اللہ کے سامنے پیش کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ دنیا کا ہر مسلمان اللہ سے دعا کرتا ہے،
اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ دکھا۔ اللہ سے دعا، سیدھا راستہ، مطلب ٹیڑھا نہیں، اس کا مطلب ٹیڑھے بھی ہیں۔ اسی لیے پہلے حدیثوں میں بیان فرمایا قیامت سے پہلے جہنم کے دروازوں پہ بیٹھ کر بلائیں گے لوگ تمہیں، آؤ ہماری بات سنو۔ جو ان کی بات سنیں گے جہنم کی آگ میں پھینک دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعات علی ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں پر بیٹھ کر بلائیں گے، آؤ آؤ ہمارے ساتھ آؤ۔ جو ان کی بات سنیں گے جہنم میں پھینک دیں گے۔ اس کا مطلب ٹیڑھے راستے ہیں دنیا میں۔ صراط المستقیم ہم مانگتے ہیں اللہ سے، اور صراط مانے راستہ، راستے میں سیدھا راستہ ایک الصراط المستقیم جو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دکھایا ہے۔ آپ کو وہ حدیث یاد ہے جس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے زمین پر ایک لکیر کھینچی نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر ایک سیدھی لکیر کھینچی، اس کے بائیں دائیں کچھ لکیریں کھینچی، اس کے لیفٹ سائڈ بائیں کچھ لکیریں کھینچی، اس کے بعد اس آیت کی تلاوت کی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ قرآن کی آیت ہے جس کا مطلب یہ ہے یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس پر چلو اور دوسرے راستوں پر مت چلنا ورنہ تم سیدھے راستے سے ہٹ جاؤ گے۔ دیکھیے اہدنا الصراط المستقیم اور وہ ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ۔ اب صراط مستقیم کہاں ہے؟ جو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دکھایا، اور وہ بھی کتنا آسان دکھایا، لیلھا ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارہا لا یزیغ عنہا الا ہالک۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تمہارے لیے ایک ایسا دین چھوڑ کر جا رہا ہوں جو روشن ہے، روشن، روشن سمجھتے ہیں کلیئر، چھپ کے نہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا مسئلہ، طلاق ہوئی نہیں سمجھ میں نہیں آ رہا، کھا سکتے نہیں کھا سکتے سمجھ میں نہیں آ رہا، نہیں، علی البیضاء عام آدمی کو نہیں پتا، علماء کو پتا ہوگا، علم حاصل کرو تو وہ صراط مستقیم پتہ چل جائے گا، واضح ہے، سمجھ میں آتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کیسے پڑھی بھائی سمجھ میں کیوں نہیں سمجھ میں آ رہا؟ نماز نبوی چاہیے مل جائے گی، علم حاصل کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ چاہیے مل جائے گی حدیثوں میں، تلاش کرو، پڑھو، علم حاصل کرو، تحقیق کرو، مل جائے گا راستہ صراط مستقیم۔ ہمارے نبی تو صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی قربانی اپنی، ترکتکم علی البیضاء، میں واضح روشن دین چھوڑ کر جا رہا ہوں، لیلھا کنہارہا، جس کی رات بھی دن کے جیسے روشن ہے، اس سے جو ہٹے گا وہ ہلاک ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ صراط مستقیم اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی نہیں دی اپنی امت کو، دی۔ اب وہ صراط مستقیم سیدھا راستہ، اور ایک بات زبردست ہے سورہ فاتحہ بھائی، زبردست ہے، اہدنا الصراط المستقیم پر ختم سورہ فاتحہ، ختم ہو گئی، آگے بھی ہے آیت، سب کو یاد ہے نا، بچوں کو بھی یاد ہے، بولیے میرے بھائی، ورنہ 11 کا کاٹا پڑے گا آپ کا۔ صراط مستقیم پر ختم ہے سورہ فاتحہ، نہیں ہے نا، آگے بھی آیت ہے، اس کا مطلب صراط مستقیم مجھے جو لگے وہ صراط مستقیم۔ آج کا پرابلم وہی ہے بھائی، لوگوں میں مس جانا، اختلافات اور خلاف جانا، آپ کو کیا اچھا لگ رہا ہے یہ اچھا کرو، اللہ دلوں کو دیکھتا ہے، آپ کو یہ اچھا لگ رہا ہے یہ کرو، آپ کو وہ اچھا آپ کو لگ رہا ہے روزہ ٹوٹ جائے گا مت کرو، آپ کو لگ رہا ہے کہ روزے میں نہیں کرنا ہے، روزے میں نہانا نہیں، مت نہ ختم، کوئی صحیح۔ ارے آپ کو لگ رہا ہے کہ روزے میں مسواک نہیں، مسواک کا بھی ٹیسٹ ہوتا ہے اندر جائے گا، مت کرو مسواک، یہی صحیح، جو آپ کو لگ رہا ہے وہی صحیح۔ آپ کو لگ رہا ہے نہیں 3 بجے بھی کھا سکتے، اتنا بھی سخت نہیں ہے دین، 3 بجے سحری کر کے سو جائیں گے، فجر کو اٹھیں گے، چلو کر لو سحری، ایسا ہے مسئلہ۔ ہاں پھر یا آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں بھائی اذان ہو گئی، اب دیکھیے اللہ اکبر بول دیے، کھجور ہے سب، اب وہ بھی پہلے ہی دن لوگوں نے دعوت رکھی ہے، اب میں لے کر کھجور کھاؤں گا، لوگ بولیں گے کیسے ہیں، دیکھیے درس دیتے اور پہلے کھجور پر ہاتھ، بچوں کو قرآن پڑھاتے کھجور پر پہلے انگلی گئی، اسی لیے میں تھوڑا ویٹ کروں گا، تھوڑے یہ لوگ 1-2 کھجور کھا لیں پہلے، اس کے بعد میں لے کر کھاؤں گا، یہی صراط مستقیم ہے آپ کے لیے، کھائیے، ایسا ہے مسئلہ۔ یا آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں بھائی مسجد میں جو ہے امام صاحب قرآن دیکھ کے پڑھتے ہیں، ہم لوگ ایسے لوگوں کے پیچھے نہیں پڑھنا، ہم ان اماموں کے پیچھے پڑھیں گے جو بغیر دیکھے قرآن پڑھیں گے، یہی صراط مستقیم ہے، جائیے یہی صراط مستقیم۔ آپ کو لگ رہا ہے نہیں بھائی بزرگ جو ہے اتنا کام کر کے گئے، انڈیا پاکستان میں ہمارے ملکوں میں اتنی دین کی خدمت کی، ادھر دیکھے تو لوگ کلمہ پڑھ لیے، ادھر دیکھے تو لوگ کلمہ پڑھ لیے، ان کا کچھ تو حق بنتا، ایسے ڈائریکٹ ایسے جانا، باڈی میں سے پانی کیسے نکالتے ہیں، چھت پہ سیڑھے بغیر سیڑھی کے نہیں جا سکتے، لہٰذا بزرگوں سے بھی ذرا مانگنا ان کے، اور نیک لوگوں اللہ کے قریب رہتے ہیں، معلوم آپ کو، نیک لوگ جو اللہ کے قریب رہتے ہیں، گنہگار اللہ سے دور رہتا ہے، لہٰذا نیک لوگوں کے ذریعے اللہ کے پاس جائیے، اللہ جلدی قبول کر دیتا ہے۔
ضرور ایسے ہی ہے سب. اچھا یہ سیدھا لگ رہا ہے کرو ایسے ختم کیا سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم. کیا ہے سورہ فاتحہ دیکھیے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اہدنا الصراط المستقیم ختم. صراط الذین تمہیں جو سیدھا لگے وہ سیدھا نہیں بھائی, تمہیں جو مستقیم لگے وہ مستقیم نہیں. پھر مستقیم کی پہچان کیا ہوگی؟ آپ کو ایک سیدھا لگ رہا ہے, مجھے ابھی جتنی مثالیں میں نے دی ہیں سمجھ رہے ہوں گے آپ. کسی کو جو ہے یہ سیدھا لگ رہا ہے, کسی کو وہ سیدھا, ایسے چھوڑ دیا اللہ نے. جو سیدھا لگے اسی کو سیدھا راستہ سمجھو. نہیں صراط الذین دعا ہے اور ختم نہیں ہوئی ہے. صراط الذین کچھ لوگ ہیں ان کا راستہ صراط المستقیم ہے. کچھ لوگ ہیں ان کا راستہ صراط المستقیم ہے. کیوں؟ کیونکہ آگے کی آیت میں اللہ نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ. آپ پڑھ کے دیکھیں گے the way of those people. الذین اس میں موصول ہے, وہ لوگ, ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا. یہ صراط مستقیم کی تفسیر ہو رہی ہے. مجھے اور آپ کو سیدھا جو لگے وہ نہیں, بلکہ ان لوگوں کا راستہ صراط مستقیم ہے. انعمت پڑھتے ہیں نا نماز میں سورہ فاتحہ میں, انعمت علیہم جن پر تو نے انعام کیا. کون ہیں وہ لوگ؟ قرآن کی آیت میں انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء وحسن اولئک رفیقا. اللہ نے جن پر انعام کیا وہ انبیاء ہیں, صدیقین ہیں, شہداء ہیں اور سلف صالحین ہیں, صحابہ تابعین. ان لوگوں کا راستہ صراط مستقیم ہے. غیر المغضوب علیہم ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر اللہ کا غضب ہوا. کون ہے وہ لوگ؟ یہود ہیں اور جو ان کے طریقے پر ہے. کیوں یہودیوں پر اللہ کا غضب اترا؟ کیونکہ ان کو معلوم تھا لیکن عمل نہیں کیے, علم تھا لیکن عمل نہیں کیے. والضالین ان لوگوں کا بھی نہیں جو بھٹک گئے, نکلے راستے کو تلاش کرنے کے لیے کہ راستہ نہیں ملا, دائیں کو سمجھا راستہ, بائیں کو سمجھا راستہ, نکل گئے. کون ہے یہ لوگ؟ نصارا ہیں, کرسچنس, اور جو ان کے طریقے پر ہیں, جو عمل بہت کرتے ہیں لیکن علمی نہیں ہے. ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہم صحیح کر رہے ہیں, کرتے جاتے ہیں عمل, خوب عمل کرو, عمل پہلے علم پھر عمل, کیونکہ علم سے صراط مستقیم ملتا ہے انسان. لہٰذا صراط مستقیم بہت ضروری ہے. سورہ فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے ہیں میرے بھائی, یہ معمولی سورہ مبارکہ نہیں ہے جس کو اللہ نے فرض کیا ہے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. جو بتایا گیا معمولی بات نہیں ہے, اس میں یہ عظیم ترین دعا ہم اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا, جو راستہ تیرے انعام یافتہ لوگوں کا ہے وہ راستے صراط مستقیم ہیں, اور جن پر تیرا غضب ہوا یا جو بھٹک گئے ان لوگوں کا راستہ ہم کو نہیں چاہیے. اس کے بعد محترم سامعین کی عظیم ترین سورہ ہے جس میں جو ہے یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں. اس کے بعد سورہ بقرہ ہے, وہ تو بہت بڑی سورہ ہے, آپ کو معلوم ہونا چاہیے. سورہ بقرہ یہ قرآن مجید کی سب سے لمبی سورہ ہے. سورہ بقرہ قرآن مجید کی سب سے عظیم ترین سورہ ہے, جس کی بہت ساری آیتوں کو آج خطیب صاحب نے پڑھا ہے. اس سورہ مبارکہ میں بہت ساری چیزیں بتائی گئی ہیں. ابتدائی آیتیں جو خطیب صاحب نے پڑھی اس میں متقیوں کا ذکر ہے, کافروں کا ذکر ہے اور منافقین کا ذکر ہے. سورہ بقرہ کو سورہ بقرہ کیوں کہا گیا؟ بقرہ کا کیا معنی ہے؟ گائے. اس میں گائے کا واقعہ ہے جو ابھی نہیں پڑھے, آج نہیں ہوئی وہ آیتیں. جب پڑھیں گے ہم بتائیں گے کہ گائے کا قصہ کیا ہے. یہ گائے کا قصہ ہے کیا ہے, ٹھیک ہے, گاؤں یا گائے کا قصہ آخر ہے کیا وہ آئے گا. بقرہ گائے کو کہتے ہیں, اس میں ایک نام آیا اسی وجہ سے اس سورے کو سورہ بقرہ. اور یہ سورہ مبارکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے مدنی سورہ ہے. کیا مطلب؟ کچھ صورتیں قرآن مجید کی مکی ہیں, کچھ مدنی ہیں. مکی مطلب جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہیں عام طور پر, یا اس کے قرب و جوار میں, اور مدنی مطلب جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہیں عام طور پر. مکی صورتوں میں کیا ہوتا ہے؟ مضمون, ٹاپک کیا ہوتا ہے مکی صورتوں کا, کہ اس میں جو ہے توحید کی باتیں ہوتی ہیں, قیامت کے احوال ذکر کیے جاتے ہیں, جنت و جہنم کی جو ہے تفصیلات اس میں ملیں گی آپ کو. کون سی صورتوں میں؟ مکی صورتوں میں, یہ ذہن میں رکھنا. اور مدنی صورتوں میں عام طور پر کیا ہوتا ہے؟ مدنی صورتوں میں جیسے سورہ مدنیہ ان کے لکھا ہوا رہتا ہے. دیکھیے مدنی سورہ ہے, اس میں احکام ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ احکام. یہ ان لوگوں کا یہ حکم, ان لوگوں کا یہ حکم, یہ نماز کے احکام, طلاق کے, حج کے, زکوٰۃ کے, روزے کے وغیرہ سارے احکام آپ کو ملیں گے عام طور پر مدنی صورتوں میں. تو سورہ بقرہ جس کو آج ہم نے سنا, کون سی سورہ ہے یہ؟ مدنی سورہ. تو اس کی ابتدائی آیتوں میں اگر ہم غور کریں تو متقین کو ذکر ہے, 3 لوگوں کی 3 قسمیں بتائی گئی ہیں. اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پہلی قسم میں شامل فرما دے, اور وہ ہے متقی. شروع کیا ہے
تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک متقی ہوتے ہیں، نمبر 2 کافر ہوتے ہیں، تیسرے منافق ہوتے ہیں۔ متقی کون لوگ ہیں؟ متقی لوگ وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں اللہ کے یہاں ثواب کی امید کے ساتھ، اور اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تقویٰ کیا ہے بتاؤ، کہا کہ حضرت ابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تقویٰ یہ ہے کہ آپ جب کانٹے دار درخت سے اپنے کانٹے والے راستے سے گزرنا ہو تو آپ کیسے گزرو گے؟ اپنے دامن کو، اپنے کپڑے کو، اپنے جسم کو بچا بچا کر گزرو گے۔ طاقت تو کا دنیا میں ایسے ہی حرام چیزوں سے، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچا بچا کے نکلنا، افطار کے بعد بھی سگریٹ نہیں پینا، سحری سے پہلے بھی سگریٹ نہیں پینا، افطار کے بعد بھی گانے بجانے میوزک نہیں کرنا، یہ سب چیزوں سے بچ بچ کے روزوں کو نکل رہے، رمضان میں بھی بچ بچ کے نکل رہے آپ حرام چیزوں سے، شوال میں بھی بچ بچ کے نکل گئے، یہی تقویٰ ہے، یہی تقویٰ ہے۔ اور اللہ نے جنت، جس کا ذکر شروع میں حدیث میں ہم نے کیا آٹو دروازے کھلے، جنت کے مستحق کون لوگ ہیں آیتوں کی روشنی میں؟ متقی لوگ۔ اور متقیوں کی صفات اللہ تعالیٰ نے بتائی، جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ نے جو کچھ دیا ہے خرچ کرتے ہیں، بخیل نہیں، بے نمازی متقی نہیں ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے متقی۔ اور تقویٰ اندر کی چیزیں، باہر ارے فلاں صاحب بہت متقی ہے آپ نہیں کہہ سکتے، یا کوئی بچی ہے کہ مجھے تقوی والی سے شادی کرنی ہے، کیسے پتہ کریں گے کون تقوی والا ہے؟ اگر کوئی بچی کہے صاحب مجھے ایک ایسا رشتہ لا کے دیجئے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے، کہاں سے لائیں گے؟ حدیث میں ہے کہ تم متقی سے شادی کرو، ہم کیسے پتہ؟ تقویٰ تو اندر کی چیز ہے بھائی، ہم ظاہر کو دیکھیں گے عمل کریں گے، اندر کا تو اللہ جاننے والا ہے نا۔ حدیث میں کیا ہے؟ شادی کس سے کرنا؟ دیندار سے، کیونکہ دین سے تقویٰ آتا ہے، اور وہ تقویٰ تو اندر کی چیز ہے، وہ تو زندگی گزاریں گے تو پتہ چلے گا زندگی تقویٰ ہے یا نہیں، لیکن امید پہ دنیا قائم ہوتی ہے، ظاہر پر حکم ہم لگائیں گے، اللہ سے دعا کر کے بچی جو ہے رشتہ قبول کر لے دیندار کا، تو انشاءاللہ متقی پائے گی اس کو، اور خود بھی متقی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو متقیوں کی ذکر، اللہ کے وہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں، بے نمازی متقی، وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں، اللہ نے جن جن چیزوں پر ایمان لانے کا سب پر ایمان لاتے ہیں، یہ متقی ہوتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے خرچ کرتے ہیں، بخیل نہیں ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے کل متقی افطار کرائے گا، کل کریں گے متقی لوگ افطار، معلوم؟ کل متقی دیکھیے آپ پیسہ خرچ کریں گے، دیکھیے کل 10-15، ہمیں نہیں پتا، وہ بتاتے نہیں، وہ لوگ چپکے سے دے دیتے ہیں، پہنچا دیتے ہیں، افطار پہنچا دیے، کھانا پہنچا دیے، اناج پہنچا دیے، پیسہ پہنچا دیے، یہ متقی ہے، کیونکہ اللہ نے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ پڑھے نا، سنے نا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، خرچ کرتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں تیز ہوا جیسے چلتی ہے اس سے زیادہ تیزی سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے، اور یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا مال میں برکت دیتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بیماروں کی شفا ہوتی ہے، یہ سب حدیثیں موجود ہیں اس میں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو، جیسے بکری کے بچے کو ہم پال کے بڑا کرتے ہیں، نہیں، اللہ کے راستے میں جو خرچ کرے اللہ اس کو بڑھاتا ہے، ایسے بہت ساری حدیثیں اس سلسلے میں آئی ہیں۔ چلیے بہرحال اس کے بعد جو ہے کافروں کا ذکر کیا گیا ہے، کس طریقے سے ہر دور میں جو ہے کافر رہے ہیں، ان کے متعلق آئے ہیں، کفر بہرحال کی جگہ تفصیلات ہے، کافروں کی سزائیں، ان کا انجام دنیا میں کیسے ہوتے ہیں اور آخرت میں کیسے ان کے ساتھ جہنم کی وعیدیں سنائی گئی ہیں، بہرحال کافروں کا ذکر آیا، اللہ تعالیٰ ہم سے کو کفر سے محفوظ رکھے ہمیں۔ تیسری قسم کے لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں، ہر دور میں جو ہے یہ 3 قسم کے لوگ آپ کو ملیں گے، جو سورہ بقرہ کی آج کے آیتوں میں پڑھے گئے۔ متقی بھی ملے، ہر دور میں رہیں گے، لیکن پتہ نہیں اب اس میں کتنے متقی آپ کو معلوم نہیں، معلوم آپ کے بازو متقی ہے نہیں ہے آپ کو نہیں معلوم، اللہ بہتر جانتا ہے بھائی، لہٰذا آپ کسی کے زبان میں فلاں صاحب بہت متقی آدمی ہے بھائی مت بولیے آپ، کیوں؟ حدیثوں میں یہ آیا کہ ہم ظاہر ہماری نظر میں فلاں صاحب بہت اچھے ہیں، دیندار ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے، ایسے کہنے کا حکم ہے۔ بہرحال تو 3 قسم کے لوگ ہر دور میں پائے گئے ہیں، متقی، کافر۔ تیسری قسم منافق، یہ ہر دور میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھے، جس کی ذکر آج آیتیں پڑھی گئی ہیں۔ منافق کیا ہے؟ اصل نفاق جو ہے 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک عقیدے کا نفاق، ایک عمل کا نفاق۔ عقیدے کا نفاق کیا ہے صاحب؟ اسلام ظاہر کرنا، کفر کو چھپانا، ہم مسلمان ہیں، میں مسلمان ہیں، حقیقت میں کیا ہے؟ کافر۔ دوسری قسم کا نفاق کیا ہوتا ہے؟ آدمی ظاہر میں بھی مسلمان، اندر بھی مسلمان ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر منافقین کی صفت پائی جاتی ہے، بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، سو گئے بولو بولتا ہے، اچھا شہری میں جاگتا رہتا ہے، ارے بابا ہیں بیٹے جاگ رہے، نہیں سو گئے بولو، یوں اشارہ کرتا بچے کو۔ تو یہ جو مثال دے رہا ہوں، ممی کچن میں بزی ہے بولو بیٹے، ممی کہاں ہیں؟ واٹس ایپ پہ ہیں، کچن میں ہے بولو، کچن میں، یہ ممی
یا بابا جو جھوٹ بول رہے ہیں، بچوں کو جھوٹ کی تعلیم دے رہے ہیں، یہ بھی جو ہے نفاق ہے ایک قسم کا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حدث کذب، جھوٹ بولتا ہے. اور مذاق سے دوست آپس میں، سہیلیاں دوست احباب مذاق سے بولے جھوٹ، مذاق سے بھی جھوٹ ہوتا ہے. ہاں میاں بیوی مطلب دو مسلمانوں کو ملانے کے لیے صحیح، لیکن مذاق میں جھوٹ بولنا کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق کیا ہے، جی ہاں کیا ہے، سچ بولا ہے. بڈھی جنت میں نہیں جاتی، حدیث میں ہے بوڑھی عورت جنت میں نہیں جاتی ہے، بوڑھی عورت جنت میں جاتی نہیں جاتی، اللہ اس کو جوان کر کے جاتا ہے. صحیح، مذاق بھی ہے سچ بھی ہے. لیکن ہمارا مذاق کیسے ہے؟ جھوٹ. کیا بارش ہوئی، مذاق کر، چپ بولا. ہمارے حیدرآباد میں جملے بولتے چپ بولا، مذاق سے بولا، جسٹ کڈنگ، جسٹ جوکنگ. فرشتہ لکھ لیا رمضان میں بھی جوکنگ، روزے میں بھی جوکنگ. سنیے حدیث جو امام صاحب نے عشاء کی نماز کے بعد وہ حدیث پڑھی تھی. نبی علیہ السلام نے عشاء کی نماز کے بعد تراویح سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور، کل سے روزہ شروع ہے، سنیے حدیث کو، من لم یدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله في حاجة ان يدع طعامه وشرابه. جو روزہ رکھ کر جھوٹ نہیں چھوڑتا، جھوٹ پر عمل نہیں چھوڑتا، جہالت نہیں چھوڑتا، ایسے آدمی کے کھانا پینا چھوڑ کر روزہ رکھنے کی اللہ کو ضرورت نہیں. اب کل سے شروع ہوگا، جھوٹ بولیں گے روزہ گیا. کھان کو میں نے مثال دی تھی 10 میں، اندر کھانا نہیں، اندر سے جھوٹ بھی نہیں نکالنا، اندر ڈالنا نہیں، کھانا پانی نہیں ڈالنا، اندر سے گالی جھوٹ غیبت الگ سے باہر نہیں نکالنا، سچ بولنا. کیوں لیٹ آئے؟ سو گیا تھا سر، سچ بول. 10 بجے ڈیوٹی ہے، 11 بجے آئے ہیں اور رات میں بہت جگہ رہا ہوں، بچے کی طبیعت خراب تھی، میں اس کو بھی ہاسپٹل میں، سب جھوٹ سب جھوٹ. اچھا ٹھیک ہے، طبیعت بچے کی طبیعت خراب، اس کے بھی بچے ہیں معلوم ہے، باس کی نیچر سے واقف ہوتے ہیں باس کو، اس کو کیسے جھوٹ بولنا وہ معلوم ہے. بچوں کا وہ بہت بیمار تھا، بچوں کو لاتے سامنے ہمارا بچہ بہت بیمار تھا، اب وہ پوچھے گا آپ سے لاؤ بتاؤ، کچھ نہیں، وہ یہ نہیں کرتا، چپ بولا وہ بولتا ہے. کہاں ہے آپ؟ بس آخری سگنل پہ ہوں میں، 3 سگنل سامنے ہیں، جھوٹ بول دیے، چھوٹی چھوٹی جھوٹ. روزے ارے آپ آ رہے تھے نا، افطار پر انتظار ہو رہا ہے، بس فل ٹریفک، جھوٹ بول رہا ہے، ٹریفک نہیں ہے، جلدی نکل گیا. جھوٹ بچنا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے، فرشتہ لکھ دیتا ہے. ایسے جھوٹ سے روزے کا کیا فائدہ ہے میرے بھائی؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے. تو منافقین کی ایک صفت کیا بتائی گئی ہے کہ وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے، امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے. اور ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صفت بیان کی ہے کہ لڑائی جھگڑا کرے تو گالی گلوچ پر اتر آتا ہے، گالی گلوچ پر اتر. یہ 3 قسم کے یہ منافق ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ جس میں ساری صفات پائی جاتی ہے پکا منافق ہے، جس میں ایک صفت پائی جاتی ہے اس میں ایک خصلت پائی جاتی ہے. اس کے بعد جو ہے آیت نمبر 30 سے 39 آیت تک اگر ہم غور کریں، امام صاحب نے پڑھ لیا، اس میں آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا، پہلے بشر کا، انسان کا قصہ بیان کیا گیا. ڈارون نے دنیا کو عقیدہ کیا کہ انسان بندر سے ہے، پہلے بندر تھا، غلط عقیدہ ہے وہ. صحیح عقیدہ یہ ہے کہ انسان پہلے انسان تھا، اس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا. لہٰذا صرف سائنس پڑھائیں گے، انگلش پڑھائیں گے، میتھس پڑھائیں گے، دنیا کی ہسٹری پڑھائیں گے، اسلام نہیں پڑھائیں گے تو بچہ بولے گا ڈارون صحیح تھا، آسمان کوئی چیز نہیں ہے. صرف سائنس پڑھیں گے، کیونکہ سائنس سے آسمان ثابت نہیں ہے، سائنس سے جن شیطان ثابت نہیں ہے. قرآن کا انکار کرے گا بچہ، کہاں ہے جن شیطان؟ نہیں، سب بیکار بات ہے. انکار کرے گا، فرشتوں کا انکار کرے گا، نہیں. اسی لیے دین کی تعلیم ضروری ہے. آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا، کیسے اللہ نے ان کو پیدا کیا اپنے ہاتھ سے، اور حوا کو پیدا کیا، فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو، فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. ابلیس جو ہے وہ جنوں میں سے تھا یا فرشتوں میں سے تھا؟ صحیح قول جنوں میں سے تھا. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کان من الجن، وہ جنوں میں سے تھا، اس نے اللہ کی نافرمانی کی. اس میں کئی فائدے ہیں اس واقعے میں. پہلے تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں خلیفہ بنایا آدم علیہ السلام، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ نے چاہا کہ زمین میں پیدا کرے اپنا خلیفہ اور انسان کو بھیجے دنیا میں. تو فرشتوں نے کہا، فرشتے ڈر گئے، کہا کہ نہیں یہ تو فساد اور فتنہ پھیلائیں گے زمین میں، خون خرابہ کریں گے. اللہ تو کیوں پیدا کر رہا ہے؟ ہم ہیں نا تیری حمد کرنے والے، تیری تعریف کرنے والے، تیری بڑائی کرنے والے. تو اللہ نے کہا انی عالم ما لا تعلمون، مجھے جو معلوم ہے وہ نہیں معلوم. اللہ کا فیصلہ تھا، اللہ نے جو چاہا وہ ہوا، اور اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. اللہ نے پیدا کرنا تھا، اللہ نے آدم کو پیدا کیا، اور اس کے بعد فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو. سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. ابلیس نے کیوں سجدہ نہیں کیا، انکار کیا، تکبر کیا اس نے. ارے پہلا متکبر ہے، گھمنڈ. اسی لیے اللہ کو گھمنڈ پسند نہیں ہے. گھمنڈ کبھی نہیں کرنا. ہم کیا ہیں، ہماری اصل کیا ہے، یہ یاد رکھیے. اگرچہ دولت ہے، سب کچھ ہے، خوبصورتی ہے، حسین و جمیل بچیاں ہیں، نہیں، تم اصل کیا ہو دیکھو.
کبھی گھمنڈ نہیں کرنا، کبریائی تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ابلیس نے جو انکار کیا سجدے سے، اس کی وجہ تھی تکبر اور قیاس۔ اس نے کہا آدم مٹی سے، میں آگ سے۔ مٹی آگ کدھر کا مقابلہ بھائی، آگ آگ ہے، مٹی مٹی۔ انکار کر دیا اس نے سجدہ کرنے سے۔ اس کو لوگ دلیل بناتے ہیں، بیوقوف قسم کے جاہل قسم کے لوگ کیا کہتے ہیں، آدم علیہ السلام کو سجدہ کیے نہیں کیے فرشتے، پھر بزرگوں کو سجدہ کرنا ہے۔ اس کا کیا جواب ہے؟ پہلی بات، شریعت محمدیہ میں کسی انسان کو سجدہ کرنا نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین اسلام لے کر آئے اس میں سجدے کس کو ہونا؟ اللہ کو۔ اگر اللہ کے بعد سجدہ کرنا کسی کے لیے حلال ہوتا، کس کے لیے ہوتا؟ معلوم ہے نا حدیث ہے، ماشاء اللہ کتنا حدیثیں یاد ہے ماشاء اللہ، بہت اچھے لوگ ہیں آپ ماشاء اللہ، بہت اچھا لگ رہا ہے کہ آپ لوگوں کو جو ہے، کیونکہ لمبی بتانے کی ضرورت نہیں ہے حدیث سے۔ اس کے بعد دوسری دلیل، بعض چیزیں پہلی شریعت میں حلال تھیں، بعد میں حرام کر دی گئی ہیں، صحیح ہے نا؟ پہلے پیشاب وغیرہ لگ جاتا تھا کپڑے میں پہلی شریعتوں میں، تو کپڑے کو دھونے سے نہیں جاتا تھا، کٹ کرنا، اس کپڑے میں نماز ہی نہیں پڑھ سکتے آپ، پہلی شریعت میں تھا۔ اور پہلے اللہ کے لیے جو عبادت گھر جیسے مسجدیں تھی وہی نماز پڑھنا، اوپن پلیس پہ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، پہلے کی شریعتوں میں تھا۔ کیا ہماری شریعت میں بھی وہی چیز ہے؟ نہیں، تو یہ پہلے کی شریعت ہے، اس کو کیسے دلیل بنا رہے ہیں آپ کے آدم بزرگ تھے ان کو سجدہ کیا، ہم بھی بزرگوں کو سجدہ کرتے ہیں؟ ارے حرام ہے، کیسے کرتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ چلیے، تو بہرحال سجدہ اس نے کرنے سے انکار کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کا پورا واقعہ بیان کیا گیا، پھر اس نے کس طریقے سے بھٹکایا میں نے ذکر کر دیا شروع میں آپ کو۔ وہ آیا اور بھٹکایا، اور اللہ نے واضح طور پر کہا کہ یہ تمہارا دشمن ہے، اس سے بچ کے رہنا۔ بہرحال وہ بھٹک گئے، اس کی باتوں میں آ گئے، اس کے بہکاوے میں آ گئے، اور جنت کے کپڑے ان سے اتر گئے، تو پتوں سے اپنے جسموں کو ڈھانپنے لگے۔ اللہ نے ان کو جنت سے نکال دیا، پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے توبہ کی توفیق عطا فرمائی۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں بھائی آدم علیہ السلام کیسا توبہ کرے؟ معلوم ہے آپ کو، یہ آخری بات بتا دوں، آدم علیہ السلام کیسے توبہ کرے؟ آدم علیہ السلام جب وہ کھائے، کیا کھائے؟ پھل کھائے۔ اچھا، وہ پھل پہ بھی تفصیل، کون سا درخت تھا معلوم؟ گیہوں کھائے تھے، آپ کو معلوم؟ وہ انار کھائے تھے، وہ فلاں کھائے تھے۔ کیا جو ایک بات یاد رکھیے، قرآن میں جو بات بتائی گئی ہے ہم اس پر ایمان لائیں گے، آئے تھے۔ جو بات نہیں بتائی گئی ہے، اللہ نے بتانا چاہا تو بتا سکتا تھا نا، اللہ نہیں بتایا اللہ، تو ہم اس کی کھوج میں پڑیں گے، نہیں پڑیں گے۔ جیسے جھاڑ، آج پڑھا امام صاحب نے، درخت کے پاس نہیں جانے سے اللہ نے درخت، اللہ نے کیا کہا؟ درخت، ٹری، شجر۔ اب وہ شجر کون سا تھا، اس پہ پھل کیا تھے، کتنے سال کا تھا شجر، اس کی تفصیل ہے۔ اگر اللہ کو بتانا تھا تو آپ کو بتاتا تھا اللہ ہم سب کو۔ جب اللہ نے نہیں بتایا، خاموش ہے، قرآن خاموش ہے اس بارے میں، تو ہم کیوں اس کی کھوج کریں؟ اسی طریقے سے کہف والوں کا کتے کا ذکر ہے نا، سورہ کہف کے واقعے میں کتے کا ذکر ہے۔ کتا کون سا تھا، کون سی خاندان کا تھا، کون سے کلر کا کتا تھا؟ ہے اونٹنی نکلی تھی، حاملہ اونٹنی، کس سے؟ پہاڑ سے۔ وہ اونٹنی کیسی تھی، کیا کلر کی تھی؟ ہے نہیں۔ اللہ گائے کاٹو بولا، کاٹے، آگے آ رہا ہے نہیں کون سی کلر کی ہونا، گائے کئی قسم کے ہوتے ہیں، سوالات کرتے گئے، پھنسے گئے۔ سوالات نہیں کرنا، جو اللہ نے بتایا اس پر ایمان لانا، جو اللہ نے نہیں بتایا اس پر اس کی کھوج نہیں کرنا۔ بہرحال درخت سے جو ہے اللہ تعالیٰ، تو یہ کیا ہے، آخری بات بتا کے اس کو ختم کروں گا، یہ وقت بچ جائے آپ لوگوں کا۔ وہ عام طور پر وقت تو تقریروں میں بولتے ہیں، جو بھی بول رہے ہیں وہ بھی فریقے نوٹ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اس کا بھی حساب دینا ہے ہم سب کو، اللہ بچا کے رکھے، مولوی کو اسپیشلی بھائی بول دیتے ہیں جوش میں بس۔ وہ کیا ہوا، آدم علیہ السلام جب کھائے تو کپڑے اتر گئے، غلطی کا احساس ہوتے آدم علیہ السلام دیکھے کلمہ لکھا ہوا ہے، کہاں؟ عرش پہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو آدم علیہ السلام دیکھ کے بولے کہ یہ لا الہ الا تو معلوم ہے محمد رسول اللہ ہوں گے، تو اللہ نے کہا یہ ایک بہت بڑے پیغمبر ہوں گے آپ کی اولاد میں۔ اچھا، بہت بڑے پیغمبر ہم ان کو بنائیں گے آپ کی اولاد میں۔ اللہ نے آدم علیہ السلام نے سوچا جب اتنے بڑے پیغمبر میری اولاد میں آنے والے ہیں تو انہیں کا واسطہ کیوں نہ دے دوں میں؟ واسطہ دے دی، اللہ نے توبہ قبول کر، معاملہ ختم ہو گیا۔ صحیح ہے یہ، مطلب ایسا نہیں بولتے لوگ، بولتے ہیں، لکھا بھی ہے۔ کیا یہ صحیح ہے؟ آئیے سنیے، آج آیت پڑھی خطیب امام صاحب نے، فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ۔ آدم علیہ السلام نے توبہ کے کلمات اپنے رب سے سیکھے اور توبہ کی، اللہ نے معاف کر، اللہ نے ان کو سکھائے توبہ کے کلمات۔ وہ توبہ کے کلمات کیا ہیں؟ دوسری آیت میں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ہے نا، جس کو دعائے آدم کہتے ہیں۔
اے ہمارے رب ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، ربنا ظلمنا انفسنا، اگر تو فإن لم تغفر لنا وترحمنا، اگر تو معاف نہیں کرے گا، رحم نہیں کرے گا تو ہم خسارہ. تو یہ دعا کی ہے نا، تو اللہ نے ان کی دعا سن لی اور معاف کر دیا. یہ جو دیکھے بول کے ہے، پہلی بات سورہ بقرہ میں کہیں بھی نہیں ہے. محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا، وہ نبی دل و جان سے ہم سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتے ہیں، سر آنکھوں پر ہمارے نبی، ہماری جان مال سب کچھ قربان ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھائی. لیکن لمٹ قرآن حدیث کی روشنی میں بات کر رہا ہوں. کیا یہ جو لکھا ہوا ہے اس قرآن کے واقعہ سورہ بقرہ میں ہے؟ نہیں. یہ کس حدیث کی کتاب میں ہے؟ کتب ستہ میں. کون سی حدیث کہاں ہے؟ کہاں واقعہ؟ سنتے سنتے آ رہے، بچپن سے سنتے آ رہے. کیا ہے اس کی ہسٹری؟ یہ کیا ہے؟ اس کی اصل کیا ہے؟ کیونکہ دین کا مسئلہ ہے نا، ایک غیب کی چیز ہے. آدم علیہ السلام پڑھے تھے دعا، کیا پڑھے تھے؟ کون سی کتاب میں موجود ہے؟ کہیں بھی نہیں ہے واقعہ. کیونکہ حدیث صحیح ہونا ضروری ہے. صحیح حدیث میں ہے نہیں ہے. کون سی کتاب کی حدیث؟ بلکہ الٹا ہم دیکھیں تو اس آیت کے خلاف ہے یہ واقعہ. اللہ قرآن میں کہہ رہا تھا فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ، اور دوسری جگہ اللہ کہہ رہا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیکھے تھے تو دعا کیے تھے. اللہ کہہ رہا رَبَّنَا ظَلَمْنَا، انہوں نے کہا تھا تو ہم نے ان کی توبہ قبول کر لی. لہٰذا اپنے عقیدے کو قرآن و حدیث کی روشنی میں رکھنا چاہیے. اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو قرآن کو صحیح سمجھنے کا، حدیثوں کو سمجھنے کا، قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے خیر و برکت کا مہینہ بنا دے. اللہ تعالیٰ کل سے ہم روزہ رکھنے کی نیت ہے، اور نیت کے بارے میں ذہن رکھیں. آج اگر میری اور آپ کی نیت ہے کہ پورا رمضان میں ہم لوگ روزہ رکھیں گے، 5 منٹ لے لوں میں، 5 منٹ تھوڑے سیری کے مسئلے. تفسیر کا درس ختم ہو گیا، کل اگلا درس ہوگا انشاءاللہ. اور یہ جو تفسیر کا درس ہوگا ہفتے میں 3 دن ہوگا یہاں، جیسا کہ امام صاحب نے ہمیں 3 دن کی اجازت دے دی ہے. اور وہ یاد رکھیے دن ہفتہ، پیر، بدھ، انگلش میں سیٹرڈے، منڈے، وینسڈے یا ویڈنسڈے، وینسڈے، یہ 3 دن درس ہوگا انشاءاللہ. اب چونکہ آج رمضان شروع ہو گیا اس لیے آج درس ہوا تھا. کل منڈے ہمارا درس ہوگا، پیر انشاءاللہ کل درس ہوگا. اس کے بعد کب ہوگا درس؟ بدھ کو، وینسڈے. اس کے بعد کب ہوگا؟ سیٹرڈے. یہ 3 دن یاد رکھ لیجیے گا. سیٹرڈے چھٹی رہتی ہے، رات میں درس ہے. اس کے بعد منڈے ہمارا درس ہوتا تھا عشاء میں، وہ 11 ایک چہارشنبہ یاد رکھنا، کون سا؟ وینسڈے. 3 دن درس ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر. آخری میں ایک دو مسئلہ دیکھیے، ہمارے کبیر صاحب کو بھی مسجد بند کرنا ہے انشاءاللہ. تو اللہ آپ کو جزائے خیر دے. کیا کہہ رہے تھے ہم؟ نیت. دل میں نیت کر لیں رمضان کے پورے روزہ رکھنے کی، انشاءاللہ یہ نیت کافی ہوگی. آپ پورا رمضان روزہ رکھ سکتے ہیں انشاءاللہ اس نیت سے. عام طور پر نیت کے لیے الفاظ پڑھے جاتے ہیں، بعض لوگ پڑھتے ہیں نویت ان اصوم غدا. ایسی کوئی دعا صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. آپ نیت کر لیجیے، آج رات میں نیت ہے انشاءاللہ ہوگی. آپ سحری کیجیے کافی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، سحری کو آخری میں کرنا ہے، فجر کی اذان کے بعد نہیں. اذان تک کھا سکتے ہیں آپ، اس کے بعد نہیں. اذان سے بند، اذان ہو جائے بند. وہ جو حدیث ہے لقمہ، اس سے زیادہ صحیح حدیث دوسری ہے. اس حدیث وہ شاذ حدیث ہے، اس کا کہا گیا ہے تفسیر ہے. بات یہ ہے کہ مجھے صحیح یہ ہے کہ آپ اذان تک کھا سکتے ہیں، اس کے بعد نہیں. اذان ہو جائے کھانا پینا بند. اللہ نے فرمایا کلوا واشربوا حتى يتبين ثم اقيموا الصيام الى الليل. کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. ٹھیک ہے، اس کے بعد روزہ شروع کر دیجیے اور افطار کیجیے وقت پر. سورج غروب ہو جائے خلاص کھجور لیجیے، کھا لیجیے. رطب کھجور سے افطار کیجیے اور انشاءاللہ روزے میں نہا سکتے ہیں، روزے میں مسواک کر سکتے ہیں، روزے میں تیل لگا سکتے ہیں، ناخن لگا سکتے ہیں، بالوں کی حجامت وغیرہ بھی بنا سکتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، وہ ایک پارا پڑھنا ہے، اس لیے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کے روزوں کو قبول فرمائے. اللہ توفیق دے کہ ہم صحیح معنوں میں سنت کے مطابق روزہ رکھیں اور اس بات کا احساس ہو کہ ہم روزے سے ہیں. اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کو ہم سب کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے خیر و برکت کا، سلامتی کا مہینہ بنا دے. ہمارے روزوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور سحری اور افطار سب سنت کے مطابق کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کفارۃ المجلس پڑھ لیجیے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. رمضان مبارک بولنا صحیح ہے.